قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کو ان کی لمبائی کی وجہ سے اور ان کی مضامین کی وجہ سے تو نہیں، لمبائی کی وجہ سے ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جو پہلی 7 صورتیں ہیں ان کو السبع الطوال کہا جاتا ہے، یعنی 7 لمبی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کریم کا حصہ ہے، کسی پارے کا مخصوص حصہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے پہلی سورت جو ہے نا وہ پھر سورۃ البقرہ کی بنتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے جو بنیادی مضامین ہیں ان میں ایک تو منافقین کی خرابیاں ہیں، پھر دوسرا اہم مضمون یہود کی خرابیاں ہیں، تیسرا اہم مضمون حلت و حرمت کے احکام ہیں، اور چوتھا اہم مضمون نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، اور 5واں مضمون انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور 7واں مضمون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے۔ یہ 7 مضامین ہیں جو سورۃ البقرہ میں موجود ہیں۔ کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ کے آخری 20 رکوع پڑھنے ہیں، لہٰذا ان 20 رکوعوں کے اندر سب سے پہلے جو مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے وہ حلال و حرام کا۔ حلال و حرام کے مسئلے میں 2 جہتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی حرام کو حلال قرار دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی حلال کو حرام قرار دینا۔ یہ دونوں غلط ہیں، اور جتنا حرام کو حلال قرار دینا غلط ہے اتنا ہی حلال کو حرام قرار دے دینا بھی غلط ہے۔ علت و حرمت کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس رکوع کے اندر جو 21واں رکوع ہے اس میں پہلا خطاب سارے لوگوں کو ہے، اور آگے اسی طرح کی ایک آیت اہل ایمان کے بارے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ یہ ساری چیزیں نوٹ کر لینا، اب یہ وہاں نہیں ملے گی، یہ وہاں تفصیل مل جائے گی آپ کو، لیکن یہ ہے کہ نوٹ کر لینا۔ کچھ لڑکے پہلے ریکارڈنگ کر لیا کرتے تھے، ریکارڈنگ کرنا چاہو تو وہ کر لو، ابھی گروپ میں بھیجو۔ یہ سمجھ میں آ گیا، یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ اس رکوع کے اندر پہلا حکم جو ہے وہ عام لوگوں کو ہے، پھر اگلا حکم جو ہے وہ اہل ایمان کو ہے۔ پھر جو پہلے والا حکم ہے اس حکم کا تعلق ہے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دینا۔ یہ جو پہلا حکم ابھی آئے گا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ مشرکین اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے کچھ جانوروں کو ان کے نام پر نذر کر دیتے تھے، اور پھر ان جانوروں کو کھانا حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دے دیا ہے اسے کھاؤ، یہ تو تم نے خود اپنے طور پر ایک چیز کو حرام قرار دے دیا، تو یہ تو غلط ہے۔ اللہ تم سبحانہ و تعالیٰ نے تو حلال حرام قرار نہیں دیا۔ سمجھ آگئی بات یہ؟ اسی لیے اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا ہے، پہلے ترجمہ دیکھ لیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کیونکہ خطاب زیادہ مشرکین کی طرف ہے اس لیے الناس آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، کیونکہ انہی میں یہ خرابی موجود تھی۔ کلوا مما فی الارض، مما 2 حرف کا مجموعہ ہے، من اور ما۔ من ما جو کچھ ہے، فی الارض زمین سے، حلالا طیبا اس کو کھاؤ، اور کھاؤ کس چیز کو؟ حلالا طیبا جو حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
اور مت چلو شیطان کے نشان قدم پر، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب صیغے دیکھ لیجئے، باقی تفسیر بعد میں کر لیتے ہیں۔ کلو، اکل یاکلو، نصر ینصر، اور اکل یاکلو کا جو صیغہ ہوتا ہے، اسی طرح سے سأل یسألو کا جو صیغہ ہوتا ہے، اس میں فعل امر دو آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سل بنی اسرائیل، سل بھی فعل امر ہے اور اسأل بھی فعل امر ہے۔ تو اب فعل امر اس کے دو بن سکتے ہیں، اسأل اور سل۔ اب یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اسأل آپ نے اس کا قاعدہ تو پڑھ لیا ہوگا، فعل امر بنانے کا طریقہ پڑھا ہوا ہے نا؟ تو وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے یسألو تسألو کیا، تا ہٹائی، آخر میں جزم لگائی، اور اگلا حرف جو تھا ساکن تھا اس لیے حمزہ لگا دیا، سیکنڈ لاس کو دیکھا اس کے اوپر زبر ہے تو شروع میں حمزہ کے نیچے زیر آ گئی۔ یہ تو طریقہ آپ کو پتہ ہے، لیکن سأل یسألو کے اندر ایک یسألو بھی ہے، یسألو کے اندر ایک یسألو بھی ہے، وہ کس طرح ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اگر پڑھنا ہو ان تعلیلات کو تو آپ علم الصرف آخرین، کتاب کا نام ہے علم الصرف آخرین، مولانا مشتاق احمد صاحب کی، تو اس میں سے جو محموز ہے نا، محموز، اس کی بحث پڑھ لیں۔ محموز اسے کہتے ہیں جس میں حمزہ آ رہا ہے، تو اس میں حمزہ آ رہا ہے نا، تو جہاں حمزہ آتا ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ صیغے میں چینج ہوتی ہے، تو وہاں سے بحث آپ پڑھ لیجئے گا، اتنا لمبا ٹائم لگ جائے گا اس پر۔ تو یسألو، تسألو اور پھر اسأل یا سل، تو جس طرح سل بنا ہے اسی طرح سے اکل یاکل، اس کو اکل آنا چاہیے لیکن نہیں آتا، اور اس کا فعل امر بن جاتا ہے کل۔ کیا بن جاتا ہے؟ کل، چھوٹے کاف کے ساتھ، کل۔ تو کل، کلا، کلو، تو کون سا صیغہ ہو گیا یہ؟ جمع مذکر حاضر فعل امر۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اتبع یتبع اتباعا، اتبع یتبع اتباعا، افتعل یفتعل، سارے بولا کرو۔ ٹھیک ہے، تو یتبع سے تتبع اور اس سے پھر اتبع، پہلا صیغہ کیا بنا؟ تو پھر اتبع اور اتبعوا، اسی طرح لا تتبع، لا تتبع، لا تتبع، بولو۔ اپلیکیشن جب تک نہیں کرو گے تو پھر کس طرح آئے گا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس آیت میں دو ہی صیغے تھے، دونوں میں نے بتا دیے۔ اب مفردات دیکھ لیں۔ الارض، الارض کا مطلب ہے زمین۔ حلالا، حل یحل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی گرہ کھولنا، حل یحل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی گرہ کھولنا، تو حلال کا مطلب جس کی گرہ کھل گئی اور وہ اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو، طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو۔ موجودہ دور میں جو حلال فوڈ کی فیلڈ ہے اس کے اندر حلال فوڈ کی فیلڈ میں کہا جاتا ہے کہ اسلام نے جو تصور دیا ہے طیب کا، اسی کو مغرب نے لے لیا ہے ہائیجینک کے نام سے۔
کہتے ہیں یہ ہائیجینک فوڈ ہے. ہائیجینک فوڈ کون سا ہوتا ہے؟ جس فوڈ کے اندر کنٹمنیشن نہ ہو، کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اور بڑا صاف ستھرا ہو، بیکٹیریا وغیرہ سے پاک ہو. تو اسلام نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے طیب. کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ طیب. تو اب کئی چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، پاکیزہ نہیں ہوتی. جس طرح پھل تھوڑا سا گل سڑ جائے تو اب وہ طیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کئی دفعہ کسی چیز میں سے ہلکی سی اسمیل آ جاتی ہے تو اب وہ شرعی اعتبار سے حرام نہیں ہے لیکن طیب نہیں ہے. تو قرآن کریم نے کہا ہے حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ. تو جب کوئی چیز حلال بھی ہوگی طیب بھی ہوگی تو وہ چیز جو ہے وہ کھانے کا حکم ہے. اور کئی چیزیں جو ہیں وہ حلال نہیں ہوتی، اور جو حلال نہیں ہوتی ان چیزوں کی تفصیل آگے آ جائے گی. خطوات، خطوتن کی جمع. خطوات کس کی جمع؟ خطوتن. یہ جو دونوں پاؤں ہوتے ہیں نا جب ہم رکھتے ہیں، اور اس کی جو درمیان کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو خطوتن کہتے ہیں. دونوں پاؤں جب ہم رکھتے ہیں تو درمیان کی جو اسپیس ہوتی ہے اس کو خطوتن کہتے ہیں. اور گویا یوں سمجھیں کہ ایک انسان نے یوں پاؤں رکھا، پھر یوں رکھا، اور پیچھے آنے والے نے دیکھا اس نے کدھر پاؤں رکھا ہے تو اس نے بھی ادھر ہی پاؤں رکھا، اس طرح اس کو خطوات کہتے ہیں. تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ. عدو واحد ہے، اعداء جمع ہے. شیطان بھی واحد ہے، شیاطین جمع ہے. عدو اعداء جمع، اعداء جمع، عدو دشمن. مبین، ابان یبین، ابانتن کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا. بیٹا کوئی چیز نہیں بس فرسٹ ٹائم کا مطلب کیا؟ پہلے ایک سال پڑھا نہیں ہے، چھٹیوں کے بعد آیا تو آپ کو نہیں پتا، گروپ میں نہیں پتا، گروپ میں بتایا نہیں، کلاس ہو رہی ہے، ٹائم ٹیبل گروپ میں شیئر کیا ہوا ہے. ہم جب پڑھا کرتے تھے نا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جو 3 کام کرتا ہے نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا پڑھائی میں. جو 3 کام کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. پہلا کام، جو پڑھنا ہے وہ پڑھ کے آتا ہے، جو پڑھنا ہے وہ پڑھ کے آتا ہے پہلے. دوسرا کام، کلاس میں پوری توجہ سے بیٹھتا ہے. اور تیسرا کام، جو پڑھا ہے اس کو دہرا لیتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے اب میں نے آگے کیا کہا، جو تینوں کام ہی نہ کرے، جو تینوں کام ہی نہ کرے، مڈ ٹرم سے پہلے آنے والے ویک میں اچھا بچہ بن جائے تو پھر تو علم نہیں نہ آتا. اس لیے 3 کام کرنے ضروری ہیں. جو پڑھنا ہے اس کو پہلے پڑھ کے 25% سے 35% تک اسی وقت ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. پھر توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو 50% 40% آپ کو اس وقت سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر چونکہ بھول جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تو پکا ہو جائے. ابانا یبین ابانتن کا مطلب ہوتا ہے واضح کر دینا. ابانا یبین ابانتن، اس کا مطلب ہوتا ہے خوب واضح کر دینا. تو انہ لکم عدو مبین، مبین اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مبین اس میں فاعل کا صیغہ، کھلا ہوا دشمن، اس کی دشمنی چھپی ہوئی نہیں. آیت کی تفسیر بھی میں نے آپ کو بتا دی، الفاظ کے لغوی مطلب بھی بتا دیے، لفظی ترجمہ بھی ہو گیا، اصطلاحی ترجمہ یعنی تھوڑا بامحاورہ ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ آپ جو بھی ترجمہ کر لیں. اے لوگوں زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھایا کرو، اور شیطان کے نقش قدم پہ ہرگز نہ چلا کرو،
بے شک وہ تو یقیناً تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ان بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، اس لیے دو تاکیدیں. عربی ایک ایسی زبان ہے جس زبان میں کوئی بھی حرف بغیر معنی کے نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بغیر معنی کے ہے بھی تو بغیر فائدے کے نہیں ہے، بغیر فائدے کے نہیں. سمجھ آئی بات؟ اس لیے عربی کے اندر جتنی جامعیت ہے وہ اور کسی زبان میں نہیں. یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے ایک شخص جو ہے وہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے پوچھتا ہے کہ استاد صاحب آئے ہوئے ہیں، تو اس نے یہ سوال کیا کیا؟ سوال کیا. تو اب جواب دینے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بے شک یقیناً اللہ کی قسم استاد صاحب آئے ہیں، کیونکہ نہ یہاں بے شک کی ضرورت ہے، یہاں یقیناً کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی قسم کی ضرورت ہے. یہ تینوں الفاظ یہاں پہ کیا ہو جائیں گے؟ زائد ہو جائیں گے. اور اگر وہ پورے یقین اور وثوق سے کہے کوئی نہیں آئے ہوئے استاد صاحب، بالکل نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں کلاس میں، آپ کہیں گے خدا کی قسم آئے ہوئے ہیں، میں نے خود دیکھا. اب یہاں آپ قسم کھائیں گے. تو کسی چیز میں جتنی کنفرمٹی ہوتی جاتی ہے اتنی اس میں تاکید لگتی چلی جاتی ہے. تو شیطان کا کھلا دشمن ہونا بالکل یقینی بات ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے دو تاکیدیں آ گئی، انہو لکم عدو مبین. انہ بھی تاکید کے لیے اور لکم کا لام بھی تاکید کے لیے. یہ پشتو والا لکا نہیں ہے، عربی کا لکم ہے. ٹھیک ہے، انہو لکم عدو مبین. ہاں جی، سمجھ آ گئی؟ چلو، اعوذ باللہ من الشیطان. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. انا تاکید کے لیے آتا ہے، اور انما آ جائے تو یہ حصر کے لیے ہوتا ہے. حصر کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کر دینا. تو اس اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں صرف یا ہے ہی بھی ترجمہ ہوتا ہے انما کا. یأمرکم، امر یأمر، نصر ینصر، حکم دینا. جمائی نہیں آنی چاہیے. جمائی کیوں آ رہی ہے؟ میں اتنا زور لگا کے پڑھا رہا ہوں، آپ کو جمائی آ رہے ہیں. امر یأمر، حکم دینا. کم ضمیر ہے، بالسوء سات برائی کے. ساء یسوء سوءا سوءۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کے دیکھنے سے انسان کو شرمندگی ہو. ٹھیک ہے، اسی لیے جو انسان کی شرمگاہ ہے اور انسان کی جو ہپس ہیں تو ان کو سوءتین کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی برہنہ ہو تو انسان کو بہت برا لگتا ہے. تو سوء ان کا مطلب جو چیز بری لگتی ہے. تو انما یأمرکم بالسوء، شیطان تو صرف تمہیں حکم برائی ہی کا کرتا ہے. صرف ترجمہ کس کا کیا میں نے؟ انما. والفحشاء، اور وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے. فحشاء کھلی ہوئی بے حیائی، کھلی ہوئی بے حیائی. بے حیائی کا کام جو ہے اگر کھلے بندوں ہو جائے تو اس کو پھر فحشاء کہتے ہیں. یہ لفظ فحش یفحش سے نکلا ہے، فحش یفحش سے. یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یہ بڑی فحش غلطی ہے، یہ غلط ہے. غلطی فاش ہوتی ہے، فحش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، فاش غلطی ہوتی ہے، فحش غلط ہے. فحش جو ہے استعمال ہوتا ہے ایسا عمل یا ایسی بات جو بے شرمی والی، جو جس بات کو چھپانے کا حکم ہے اس کو واضح کر دیا جائے، تو اس کو فحشاء کہتے ہیں. تو شیطان دو چیزوں کا حکم کرتا ہے. ایک کیا؟ تین چیزوں کا. ایک تو تمہیں حکم کرتا ہے برائی کا، پھر تمہیں حکم کرتا ہے فحاشی کا. وَأَن تَقُولُوا، اور وہ تمہیں یہ حکم کرتا ہے کہ تم کہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما وہ چیز لا تعلمون جو تم جانتے نہیں. اب یہاں اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ شیطان نے تمہیں یہ کہا ہے
وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہم نے اپنے بتوں کے نام پہ جانور جو ہیں چھوڑ دیے ہیں یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس لیے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ نے تو ایسا نہیں کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایسا نہیں فرماتے کہ کسی بت کے نام پہ جو ہے جانور کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ اور بت پرستی بنیادی طور پہ شروع بھی جو ہوئی تھی وہ ہوئی بھی اسی نظریے سے تھی کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان بتوں کا راضی ہونا ضروری ہے، اس سے یہ کام شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہی کو انہوں نے معبود بنا لیا، سمجھ آئی بات؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ملے اور احسن اسے کہے لوگوں نے تمہیں بت بنا لیا تھا، میں کوئی نہیں تمہاری عزت کرتا، پاجت۔ کچھ لوگ ان آیات کی آڑ میں پھر اولیاء اللہ کی جو ہے نا وہ ناقدری کرتے ہیں، وہ غلط ہے، سمجھ آئی بات؟ جو اللہ کا ولی ہے اس کو اللہ کا ولی سمجھے، یہ تو نہیں کہ اس کو اللہ کا ولی نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ ہاں باقی ولایت اور کرامت جو رقشوں کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کو حکم ہوتا ہے معجزہ ظاہر کرنے کا اور اولیاء کو حکم ہوتا ہے کرامات کو چھپانے کا۔ الانبیاء مأمورون باظہار المعجزات والاولیاء مأمورون باخفاء الکرامات، تو جو رقشوں کے پیچھے کرامات لکھی ہوئی ہوتی ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈبہ پیر ہے، کیونکہ جو اصل پیر ہوگا، جو اصل اللہ کا ولی ہوگا وہ اپنی کرامت کو کیا کرے گا؟ ایک بزرگ تھے نا بہت بڑے، تو بہت بڑی جماعت کے سربراہ تھے، تو جب آخری وقت آیا تو جو لوگ قریب موجود تھے، آخری وقت تھا بس اب جانے کا، جب قریب لوگ موجود تھے، فیصل بڑی سننے والی بات، کمال کی بات، مفت میں دے رہا ہوں حالانکہ تفسیر پڑھا رہا ہوں، تو وہ جتنے لوگ قریب موجود تھے اب انہوں نے کسی کو اپنا جانشین بنانا تھا، اتنی بڑی جماعت ہے، جانشین بنانا تھا، تو ان سب لوگوں میں سے انہوں نے نا سب لوگوں کو کہا بھائی میرے کمرے میں صرف وہ رکے جس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، اس کو آپ سارے نیوے نیوے ہو گئے نکل گئے، تو جو حضرت ایک بچ گئے انہوں نے کہا حضرت آپ نے میرا راز کھول دیا آج، تو انہوں نے کہا راز اسی لیے تو کھولا ہے تاکہ باقیوں کو پتہ لگ جائے کہ تمہیں ہی جانشین بنا کے جانا، کیونکہ تم نے ایک آدمی، سمجھ آئی بات؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ میرے سر میں درد بڑی ہوتی ہے، آپ نے ایک ٹوپی بھیجی، فرمایا یہ ٹوپی پہن لیا کرو درد نہیں ہوگی، وہ ٹوپی پہنتا تھا درد ختم ہو جاتی تھی، اتارتا تھا پھر رونے شروع ہو جاتی، کہ تو یار ٹوپی کی شے ہے کھولو پھاڑو کی ہے اندر، تو اس کی یہ جو اوپر والی ٹاپ تھی اس کے اندر لفظ اللہ لکھا ہوا، اس کو سیا ہوا تھا، سمجھ آئی بات؟ اب احسن کہے میں بھی لکھتا ہوں سر درد دور ہو جائے گا، نا وہ تو ایمان کا درجہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل، اس لیے کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہیں، لیکن ایسی نہیں کہ ولی کرامت دکھاتا پھرے، نہیں، ولی کو حکم ہے کرامت چھپا کے رکھے، کرامت دکھائے نہ، ہاں جس جگہ کرامت دکھانے کی ضرورت پڑ جائے اس جگہ کرامت دکھا بھی سکتے، اس لیے یہ جو کام شروع ہوا نا یہ غلط۔ تو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ تمہیں کون حکم کرتا ہے؟ شیطان۔ تو اب لفظی ترجمہ ہو گیا، بامحاورہ ترجمہ کیا بنا؟ بے شک شیطان تو صرف تمہیں حکم برائی کا اور فحاشی کا کرتا ہے، اور شیطان ہی تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
يهتدون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قَالَ کا مجہول آتا ہے قیلا، قَالَ کا مجہول آتا ہے، معروف مجہول پڑا ہوا کہ نہیں؟ ہاں، یہ چیزیں دہرا لو ایک دفعہ اپنے لیے. تو قَالَ سے بنا قیلا. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو. اتبع یتبع اتباع نبی آپ کو بتایا تھا، تو چونکہ اس کا حمزہ وصلی ہے. کون سا حمزہ ہے؟ وصلی. حمزہ وصلی کون سا ہوتا ہے؟ یار آپ لوگوں نے عربی نہیں پڑھی؟ ما ہی حمزۃ الوصل؟ جب ایک پچھلے حرف کو اگلے کے ساتھ ملائیں تو وہ اس اگلے کا حمزہ جب پڑھنے میں نہ آئے تو اسے کہتے ہیں حمزۃ الوصل. تو اتبعوا میں حمزہ کون سا ہے؟ حمزۃ الوصل. تو جب میم کو تا کے ساتھ ملایا تو حمزۃ الوصل درمیان سے گر گیا. وَإِذَا لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے اس لیے لکھا ہوا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے بلکہ نتبع ہم تو اتباع کرتے ہیں ما اس چیز کی الفینا علیہ آباءنا کہ پایا ہے ہم نے اس کے اوپر اپنے آباء و اجداد کو. الفا یلفی الفاءن، الفا یلفی الفا. تو حروف اصلی کون سے ہوئے؟ لام فا یا. لام فا یا. دیکھو جتنا میرے ساتھ ساتھ بولتے رہو گے اتنا آ جائے گا، نہیں بولو گے تو پھر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، الفا کا لغوی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پانا. تو جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی کیا کرو؟ اتباع کرو، پیروی کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. اولو کان آباؤہم، آ علیحدہ ہے، وا علیحدہ ہے، لو علیحدہ ہے. آ وا لو. ٹھیک ہے؟ آ کا مطلب کیا، ولو کا مطلب اگرچہ. اسے کہتے ہیں لو وصلیہ. ایک لو شرطیہ ہوتا ہے، ایک لو وصلیہ ہوتا ہے. فرق ترجمے میں کیا ہوگا کہ اگر لو شرطیہ ہوگا تو ترجمہ ہوگا اگر، اور اگر لو وصلیہ ہوگا تو ترجمہ ہوگا اگرچہ. تو سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہاں پہ لو کون سا ہے؟ وصلیہ. اس لیے ترجمہ کیا کریں گے؟ ہاں، کیا بھلا اگرچہ کانا آباؤہم ان کے آبا لا یعقلون شیئا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. عقل یعقل عقلا، عقل یعقل عقلا سمجھ بوجھ رکھنا. اہتدا یہتدی اہتداء ہدایت یافتہ ہونا. اہتدا یہتدی اہتداء. اس کا مطلب ہوتا ہے، اور حروف اصلیہ کون سی ہیں؟ ہا دال یا. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، یعنی پھر بھی انہیں کی اتباع کریں گے. اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں. پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر آباء و اجداد ہدایت یافتہ ہوں
تو پھر ان کی اتباع کرنے سے قرآن کریم نے نہیں روکا۔ والد ہے، استاد ہے، بڑا بوڑھا ہے، آپ کو کوئی سنت بتاتا ہے، آپ کو کوئی بات بتاتا ہے، آپ کہتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں نہیں لگے گی یہ بات وہاں لگے گی جہاں وہ ہدایت یافتہ نہ ہو اور نہ اس کو کیا ہو، عقل سوچ ہو۔ ہدایت کا تعلق وحی کے ساتھ ہے اور عقل کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی مجتہد ہے جس طرح ائمہ اربعہ ہیں اور وہ علم بھی ان کے پاس ہے اور اجتہاد بھی ان کے پاس ہے، تو اب اگر وہ ان کی تقلید کریں گے تو اس پر اس آیت کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي، جیسے کہ مثال اس کی، يَنْعِقُ بِمَا، جو چیخ چیخ کر پکارتا ہے اس کو، لا يَسْمَعُ، جو سنتا نہیں ہے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر وہ پکارنے اور چلانے ہی کو سن رہا ہے۔ ترجمہ بتاتا ہوں ابھی تشریح۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ ہاں جی فیصل بتاؤ، صم بکم کون سا قاعدہ لگتا ہے تجوید کا؟ تنوین کے بعد با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ بولو شاباش، ٹھیک ہے۔ ہاں بلاؤ کس طرح پڑھا جائے گا؟ پڑھ کے بخا دینا۔ ہاں اہل عرب کس طرح پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ یہاں پہ اخفاء میمی کرتے ہیں، صم بکمن، ہاں صم بکمن پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہیں وہ صم بکمن پڑھتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ صم بکمن عمی فہم لا یعقلون۔ صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ مثال دی گئی ہے ایسے شخص کی کہ جو جانوروں کو پکارتا ہے، تو جانور کسی کی پکار کو صرف سن تو سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ سن تو لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں سمجھتے۔ اگر سدائے ہوئے بھی ہوں، ٹیمڈ بھی ہوں، تو وہ تھوڑا بہت تو سمجھ جائیں گے، پوری بات نہیں سمجھ سکتے۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اچھا اب ان کافروں پر یہ مثال اپلائی کس طرح سے ہوتی ہے کہ کافر جو ہے نا وہ نبی مکرم و محترم و محتشم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں لیکن سن کے سمجھتے نہیں ہیں۔ سن لیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ان کی مثال تو جانور ہی کی ہو گئی نا۔ وہ بھی سن تو وہ بھی لیتا ہے، تو اگر کوئی سن کے عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے۔ چونکہ وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس کی دیکھنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، سن رہا ہے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بولتا ہے لیکن بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ان تین آیات کے اندر بنیادی مضمون ایک ہی ہوا، کیا؟ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنی خواہش پر حرام مت کرو۔ جانوروں کے نام پر جو تم نے جو بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑ دیے ہیں ان کو تم کھاتے نہیں ہو اور کہتے ہو کہ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ایسا نہیں۔ اب دوسرا حکم ہو گیا، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم
إياه تعبدون. ہاں جی، تم میں سے صبا پڑھی ہوئی ہے کسی نے؟ صبا نہیں پڑھی ہوئی؟ پڑھی تو میں نے بھی کوئی نہیں ہے ویسے، لیکن مزہ آتا ہے کوئی اگر پڑھا ہو تو پھر اس سے پوچھنے کا. ہاں، صرف تجوید پڑھی ہے؟ تجوید کس کس نے پڑھی ہوئی؟ 1 2. کہاں سے پڑھی ہے آپ نے؟ کہاں سے؟ تاج افسر صاحب کے مدرسے سے. آپ کے استاد کون تھے رحمانیہ میں؟ کس ہے؟ ٹھیک. تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا لازمی اور واجب چیز ہے. والاخذ بالتجوید حتم لازم. ان سے بھی پڑھا تھوڑا سا؟ کمال ہے، تو بہت بڑے استاد ہیں. تو اس لیے قرآن کریم کو سیکھو بھائی. ترجمہ، تفسیر، ساری چیزیں جو ہے نا یہ بعد کی ہیں. پہلے قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو ہے یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا حق نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اور ورتل القرآن ترتیلا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ وتجوید الحروف ومعرفۃ الوقوف، یہ جاننا کہ حرف کہاں سے نکلتا ہے اور اس کی صفات کیا، اور یہ جاننا کہ قرآن کریم میں وقف کہاں پہ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. کیا نام ہے؟ رضوان اختر. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس لیے ان کو سیکھو. یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلو کھا لو، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. طیبات، طیبتن کی جمع. اور رزق یرزقو کا مطلب ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دے وہ رزق ہے. یاد رکھو، رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. ہر چیز کیا ہے؟ رزق. اس لیے عرب جب دعا دیتے ہیں تو رزق کا لفظ ہی بولتے ہیں. رزقک اللہ ولدا صالحا، اللہ تمہیں نیک لڑکا دے. رزقک اللہ مرکبا ہنیئا، اللہ تمہیں بہت اچھی سی سواری دے. رزقک اللہ بیتا واسعا، اللہ تمہیں کھلا گھر دے. اب کہیں گے چوتھی چیز تو کہی نہیں. رزقک اللہ زوجتا صالحا. تو رزق ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دے، فائدہ نہیں فائدہ، جو فائدہ دے اس کو رزق کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہمارے ہاں رزق کا جو تصور ہم نے بنا لیا نا یہ بہت محدود ہے. ہم کھانے پینے کو کہتے ہیں اس کا رزق تنگ ہے. ٹھیک ہے، کھانے پینے کو بھی رزق کہتے ہیں، لیکن ساری چیزیں جو ہیں وہ رزق میں شامل ہیں. صحت و عافیت ہونا رزق میں شامل ہے. تو جو پاکیزہ ہم نے چیزیں تمہیں عطا کی ہیں کھاؤ. یہ بھی دیکھو اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے. اسلام سے پہلے جب یونانی فلسفہ تھا دنیا کے اندر تو لوگوں نے جو ڈیوائن پاور ہے، اللہ کا تصور تو ان کے پاس تھا نہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب و غریب کام کرتے تھے. کسی نے سوچا میں ایک ٹانگ پہ کھڑا رہوں تو اللہ راضی ہو جائے. کسی نے سوچا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں اور کھاؤں پیوں نہ، سوکھا رہ جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راہب کو دیکھا جو سوکھ کے تنکا ہو چکا تھا. تو آپ نے فرمایا انہی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، محنت بڑی کی ہوگی، تھک چکے ہوں گے محنت کر کے، فائدہ کوئی نہیں. تو قرآن نے کیسا اعتدال دیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے شادی بھی کرو، قرآن نے کہا ہے کھاؤ پیو بھی، پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، سیر و تفریح بھی کرو، ہر جگہ پر اللہ کے حکم کو پورا کر دو، موجیں ہی موجیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں جناب اسلام میں تنگی ہے. اسلام میں تنگی تو اس وقت ہوتی جب حلال کا دائرہ تنگ ہوتا اور حرام کا دائرہ وسیع ہوتا. یہاں تو حلال کا دائرہ وسیع ہے، سارے مشروبات حلال ہیں سوائے شراب کے، سارے گوشت حلال ہیں سوائے خنزیر کے، اور یہ کچھ جانور ہیں جو چیل کوا وغیرہ اور یہ جو چیل باز وغیرہ اور اس طرح سے کچھ جو درندے ہیں، بس
باقی تو حلال کا دائرہ کار زیادہ ہے، تو اسلام میں تو تنگی بالکل نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو تنگی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فہم خراب ہے، اس کے دماغ میں خرابی ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر یشکرو، شکر یشکرو، شکر ادا کرنا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ ایاہ پہلے آ گیا، تعبدون بعد میں آیا۔ مفعول اگر پہلے آ جائے فعل سے تو تاکید ہوتی ہے، یہ قاعدہ نوٹ کر لو۔ مفعول اگر فعل سے پہلے آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ تاکید ہوتی ہے۔ تو ایاہ مفعول ہے کس کا؟ تعبدون کا، تو وہ تعبدون سے پہلے آ گیا، اس لیے اب ترجمہ کیا کریں گے؟ اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے اور اللہ کا شکر۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اسی مقصد میں استعمال کرنا۔ اللہ پاک نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اسی مقصد میں استعمال کرنا۔ تو زبان کا شکر بھی ہے اور شکر عملی بھی ہے، شکر عملی بھی ہے۔ مال دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، شکر ہو گیا۔ آنکھ اللہ پاک نے دی ہے اور آنکھ سے اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، آسمان و زمین پہ غور کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی آنکھ سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ پڑھتا ہے، آنکھ کا شکر ادا ہو گیا۔ زبان اللہ پاک نے دی ہے، زبان کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، خیر کی بات بولتا ہے، اپنی ضرورت کے وقت زبان کو استعمال کرتا ہے، خرید و فروخت اس کے ذریعے سے کرتا ہے، تو شکر زبان کا ادا ہو گیا۔ تو ہر عضو کا علیحدہ شکر ہے، اور وہ شکر کیا ہے؟ اس کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، اور زبان سے بھی کہتے رہنا اللہ تیرا شکر ہے۔ قرآن کریم اور ہمیں اس کے لیے جو دعا سکھائی گئی ہے وہ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہر وقت کے اندر الحمدللہ، الحمدللہ کہنا چاہیے، یا اردو میں کہہ لیں یا اللہ تیرا شکر۔ انما حرم علیکم المیتہ، اب جب یہ بتا دیا اللہ پاک نے کہ بھئی حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، تو اب فہرست آ گئی کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ انما یہاں بھی آ گیا، کس کے لیے؟ تاکید کے لیے، حسر کے لیے۔ بے شک اللہ نے تو صرف حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس کو پکارا گیا اللہ کے غیر کے لیے، یعنی جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا، اللہ کے علاوہ کا۔ احل یحل احلالا، بیٹا بار بار میں دیکھ رہا ہوں، بڑی مہربانی ہے نا حضرت، بند کر دو۔ میں نے بات کیا نا، وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ احل یحل احلالا، افعل یفعل، لام کا لام میں ادغام کر دیا، اصل میں تھا احللا، تو لام کو لام میں ملا دیا تو بن گیا احلہ، جس پر پکارا جائے اللہ کے علاوہ کے نام۔ تو یہاں قرآن کریم میں جن حرم یحرم تحریما، حرام قرار دینا، حرم یحرم تحریما، حرام قرار دینا۔ المیتہ، وہ جانور جو طبعی موت مر جائے، المیتہ، اسی میں وہ سارے جانور بھی شامل ہیں جو چوٹ لگنے سے، ایک دوسرے کے سینگ کے لگنے سے، اوپر سے نیچے گر جانے سے مر جائیں، یہ سارے میتہ میں داخل، مردار ہیں۔
جانور اسی وقت حلال ہوتا ہے جب کہ اس کو ذبح کر دیا جائے. زکوٰۃ شرعی کہتے ہیں اس کو، زکوٰۃ کہتے ہیں ذبح کرنے کو. زکوٰۃ شرعی ہو جائے پھر جانور حلال ہے، ورنہ. والدم، دم دو طرح کا ہوتا ہے. خون، ایک خون وہ ہوتا ہے جو جانور کی رگوں میں موجود ہوتا ہے بوقت ذبح، اور جب جانور کی رگوں کو کاٹا جاتا ہے، 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کے گلے میں، ایک سانس کی، ایک خوراک کی، 2 خون کی. تو جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو جو خون کی نالیاں ہیں ان میں سے خون جو بہہ جاتا ہے وہ حرام ہے. اسے کہتے ہیں دم مسفوح. کیا کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ویسے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احلت لنا المیتتان السمک والجراد، ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے ہیں. مچھلی، اگر مچھلی جو ہے وہ آپ نے پکڑ لی اور شکار کر لی اور آپ کے پکڑنے کے بعد وہ مر گئی تو ٹھیک ہے، اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الجراد، ٹڈی، بڑی والی ٹڈی دل جسے کہتے ہیں، تو عرب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو وہ حلال ہے. پھر آپ نے فرمایا 2 خون بھی ہمارے لیے حلال ہیں. الکبد والطحال، الکبد والطحال. کبد جگر، جانور کے اندر سے اس کا جو نکلتا ہے دل، وہ حلال ہے، حالانکہ خون کا مجموعہ ہوتا ہے. اور طحال دلی، تو وہ خون جو جانور کے جسم پر لگا رہ جائے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ خون کے اندر جم گیا ہے، تو دھونے کے بعد اگر کوئی خون رہ بھی جائے تو وہ حلال ہے، کیونکہ وہ دم مسفوح نہیں ہے. کون سا خون حرام ہے؟ دم مسفوح، جو جانور کے جسم سے بوقت ذبح نکلتا ہے، اس خون کو استعمال نہیں کیا. واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. یہ آج کل بڑی بحث ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں جی اس کا صرف گوشت حرام ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں. قرآن کریم نے صرف گوشت کا ذکر کیا. بھائی اسی چیز کا ذکر کرنا تھا نا جو زیادہ کھائی جاتی ہے. تو یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے. خنزیر نجس العین ہے، اس کی کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے. اور یہاں گوشت کا ذکر کیوں کیا؟ کہ عموماً گوشت ہی کھایا جاتا ہے. وما اہل به لغیر اللہ، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ پر ذبح کیا گیا ہے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ. اس لیے کہ اللہ پاک نے خنزیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا. اللہ کے نام کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کرنے کی 2-3 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کسی جانور کو کسی بزرگ، کسی ولی کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتا ہے. اگرچہ وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لے بھی لے بوقت ذبح، پھر بھی چونکہ نیت کسی کو خوش کرنے کی ہے تو وہ حرام ہی رہے. وہ کیا رہے گا؟ حرام ہی رہے. اور اگر کسی بت یا کسی بزرگ کے نام پر ذبح کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، یعنی بوقت ذبح اس نے کہہ دیا حضرت علی حجویری کے نام پہ، اب حرام. سمجھ آ گئی بات؟ تیسری صورت، کسی بزرگ کے نام پر نظر مان کے جانور دے دیا، منت مان لی، ٹھیک ہے نا. جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی منت پر میں جانور ذبح کر رہا ہوں، یہ بھی حرام ہے. پھر کسی بزرگ کے نام پر جانور حلال کی صورت میں ہوگا تو ایک ہی صورت ہے. وہ کیا ہے کہ بوقت ذبح اللہ کا نام لے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کرے. اس کا ثواب جو ملے گا جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا، وہ ایصال کر دے کسی بزرگ کو، وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں.
جس طرح آپ قربانی کے موقع کے اوپر کہتے ہیں جان کہ یہ میں جانور جو ہے اس میں ایک حصہ اپنی والدہ کی طرف سے ڈالتا ہوں، ایک حصہ والد کی طرف سے ڈالتا ہوں۔ ایک منٹ بیٹا، ایک ہوتا ہے سوال کرنا، ایک ہوتا ہے سوال آ جانا۔ تو سوال آیا ہوا آپ کو، اس لیے ذرا ایک منٹ۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس کو مجبور کر دیا گیا، اضطر یضطر اضطرارا، ٹائم ہو گیا۔ فمن اضطر اضطر یضطر اضطرارا، جس کو مجبور کر دیا گیا، یعنی وہ شخص جو ہے وہ بیچارہ کسی ایسی جگہ پھنس گیا کہ جس جگہ پہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی حلال چیز نہیں، تو ایسے موقع پہ اس کو کہتے ہیں حالت اضطرار۔ حالت، اب مردہ پڑا ہوا ہے سامنے، مردار پڑا ہوا ہے، اسی کو بھون چھون کے کھا لے تو جان بچے گی، ورنہ بچے گی نہیں۔ تو حالت اضطرار میں مردار جو اللہ کا حرام کردہ چیز ہے وہ حلال ہو جائے گی حالت اضطرار میں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ، غیر باغن ولا عادن۔ غیر باغن، باغن کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی کرنے والا نہ ہو، یعنی اس کو حرام ہی سمجھ رہا ہو اور یہ سمجھے کہ بس ضرورت کے تحت اس کو کیا کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں۔ ولا عادن، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ یہ دیکھو کہ یہ جو باغن ہے نا، اصل میں یہ بغا یبغی سے ہے، بغا یبغی بغی، بغا یبغی، تو اس کا جو ہوتا ہے نا اس میں فاعل اگر الف لام کے بغیر ہو تو پھر یا بھی نہیں آتی، باغن، اور اگر الف لام لگا دیں تو پھر یا بھی آ جاتی ہے، الباغن۔ الف لام کے ساتھ پڑھیں گے تو یا آ جائے گی، اور الف لام کے بغیر پڑھیں گے پھر یا العادن بھی اسی طریقے، عادن العادی۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں بزرگو؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور کر دیا گیا اس حال میں کہ نہ وہ سرکشی کرنے والا تھا نہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ چلیں جی آج کے لیے اتنا کافی۔ کل بھی نماز نہیں لگائی، کل ابھی شیٹ آج ہے، چلو لگا دیں جی بیٹا۔ تو اس طرح منت مانتے ہیں کہ اگر مجھے بیٹا ہوگا تو میں فلاں جگہ پہ جا کے وہ بکرا عید کروں وہ گا، درست نہیں، وہ درست وہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے نام پہ دینا ادھر جا کے۔ وہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہ نا مشابہ ہو جاتا ہے، وہ جو بتوں کے استھانوں پہ جا کے دیتے تھے نا اس کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس جانور کو اپنی جگہ پر ذبح کریں اور اپنی جگہ پر ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیں، ثواب ہے نا، ان کو احسان کریں، ورنہ وہ وہاں کاروبار بنے گا۔ روز کی پتہ نہیں کتنی دیگیں دربار پہ ایک دفعہ آتی ہیں، دوسری دفعہ پھر ایک دیگ 50 دفعہ بکتی ہے۔ کرولا آگے کھڑی ہوئی، اس نے کہا جی میرے نام پہ ایک دیگ دے دینا، کہتا جی ٹھیک ہے پیسے دے، یہ دیگ آپ کی ہے، بس ابھی بانٹنا ہے۔ وہ والے منارے پاکستان میں کپیا تو انہیں اندر رکھ لے، تو دوجا پھر آیا انہوں بھی وہی دیکھ بیچ کیا نذرانہ ہاتھ میں یوں کر کے پکڑاتے ہیں پیسے، وہ ہدیہ ہے نا، وہ ہدیہ ہے، ہدیہ ٹھیک ہے، نذرانہ اس کا نام رکھ دیا نا، وہ تو ہدیہ ہے، ہدیہ لے سکتے ہیں۔ ہاں اصالِ ثواب کر دینا چاہیے، فوت شدہ کا اصالِ ثواب جائے۔ جی اس میں آپ نے جو کہا کہ اگر آباء و اجداد مطلب کہ ایمان والے نہیں ہیں تو پھر ان کے بات ماننا یا ان کو فالو کرنا بھی ٹھیک ہے۔ آواز کس کی آتی ہے؟ ہاں تو جیسے وہ والدین کا ہے کہ والدین کی آپ کو فرما برداری کرنی ہے کہ اگر وہ شرکی کہیں تو اس کا بھی نہیں کرنا۔ ہاں تو جو ایک مسئلہ پہلے بھی چلا تھا تھوڑے سے پہلے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ والدہ کے پاؤں تلے جنت ہے، اس میں اگر وہ مشرک ہے یا کافر ہے تب بھی
اس کے لیے بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات مانے؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ والدہ ہے چاہے وہ والد ہے۔ پھر ان کی اطاعت حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر اس میں اطاعت نہیں ہے۔ ہاں اس کے باوجود ان کے ساتھ نرمی کا حکم ہے، اس کے باوجود نرمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے کیا کہا تھا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں پتھر مار مار کے جان لے لوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، ابا جی سلام ہی کر سکتا ہوں میں، اور میں نے کیا کرنا ہے، استغفار آپ کے لیے کرتا ہوں۔ نظر مان سکتے ہیں کیا نظر ویسے نظر مان سکتے ہیں لیکن پوری کرنا بھی ضروری بات ہے، نہیں کام ہو جاوے تو بات جاؤں۔ یہ اللہ کی رحمت سے کیا کروا جو میرا کام ہو گیا۔ ہاں بالکل بالکل پہلے لیکچر ہم اس کی جگہ چھوڑ دیں یا وہ جی ہاں پہلے دن کو نہیں، اس کو نہ دیکھیں، یہیں سے شروع کریں۔